السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وقال الله سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، پردہ نشین محترم خواتین، عزیز نوجوانوں، ہم لوگ اپنے گاؤں کے تاریخی اجلاس میں سے ایک جلسے میں یادگار بنانے کے لیے جڑے ہوئے ہیں۔ ہر ایک جو بھی یہاں طلباء سے، بچوں سے متعلق حاضر ہوئے ہیں، سب کے سب قابل قدر ہیں، قابل احترام ہیں، قابل داد ہیں۔ ماشاءاللہ انہوں نے اپنے بچوں کو بہتر سے بہترین بنانے کے لیے بہتر سے بہترین اساتذہ کا انتخاب فرمایا۔ یہ انتخاب من جانب اللہ ہے، ورنہ آپ کو دنیا کے اسفار کرنے پر یہ بات معلوم ہوگی، ایک ایک معلم کے تلاش میں 200 کلومیٹر لوگ سفر کرتے ہیں۔ 200 کلومیٹر میں ان کو مسنون لباس کا مولوی، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ رکھنے والا، فکر مند، سنت کا تابعدار، شریعت کا وفادار، اللہ کے رسول علیہ السلام کا حقیقی وارث، اسلام کا نمائندہ، معلم قرآن، معلم شریعت، 200 کلومیٹر کے فاصلے پر بھی کوئی وہاں دستیاب نہیں ہے، اور وہ لوگ معلمہ کو تلاش کرتے ہیں،
معلمہ کے بغیر زندگی گزارتے گزارتے تنگ آ کر ایک جماعت کی انہوں نے تشکیل فرما کر صرف نورانی قاعدہ پڑھنے کے لیے رشیا سے بنگلور کا سفر کیا. بخاری پڑھنے کے لیے، مسلم پڑھنے کے لیے، تفسیر پڑھنے کے لیے، شریعت سیکھنے کے لیے نہیں، صرف نورانی قاعدہ، تاکہ نورانی قاعدے کا تلفظ صحیح ہو جائے، تجوید صحیح ہو جائے، اور ان کے طلباء کو، بچوں کو وہ لوگ اپنے ملک میں جا کر پڑھا سکیں، صحیح تجوید سے قرآن کی تعلیم دے سکیں. محض اس بنیاد پر ان احباب نے رشیا سے بنگلور کا سفر کیا. بندہ ناچیز بھی اس جماعت کے ساتھ کچھ وقت گزارا. مستورات کا جذبہ عجیب و غریب، مردوں کی فکریں بھی عجیب و غریب، دونوں کے دونوں ماشاءاللہ جتنا وقت لے کر آئے اس وقت کو پورا پورا وصول کیا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں اس لیے اس کی قدر نہیں ہے کہ ماشاءاللہ دائیں دیکھو تو علماء، بائیں دیکھو تو علماء، آگے دیکھو تو علماء، پیچھے دیکھو تو علماء. معلمات کی کوئی کمی نہیں، علماء کی کوئی کمی نہیں، اس لیے ہمارے یہاں ناقدری ہو جاتی ہے. پھر بھی ماشاءاللہ علاقے والوں نے ان علماء کی قدر فرما کر ان بچوں کی تربیت کا مکمل بہترین نظام بنایا اور ساتھ بھی دیا. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ہر اعتبار سے ترقی نصیب فرمائے، اساتذہ کو نظر بد سے حفاظت فرمائے، بچوں کا تعلیم کا تسلسل جاری و ساری رکھے. اللہ ہر طرح کے خیر مقدر فرمائے، شرور سے حفاظت فرمائے. بھائی ان بچوں کو ایک جگہ بٹھا دو، آرام سے بیٹھو بھائی، آرام سے بیٹھو. اور کوئی بھی بچے ادھر ادھر ہلیں گے یہاں انعامات ختم ہو جائیں گے. اس کے واسطے بیان کے بعد انعام بول کو بولے آسو. کیوں؟ جو بیان میں شرارت کریں گے ان کے انعامات بیان کرنے والوں کو دے دیا جائے گا. تو میں سب انعامات استلام کر کو بوسہ دے لو کو بیٹھ جانا. خاموش بیٹھیں گے انشاءاللہ. بچے بنی اسرائیل خاموش بیٹھیں گے. دوسری بات، ہم نے مدرسے کی مکاتب کی تعلیم کو محدود نصاب تک محدود کر دیا. جیسے آپ ماشاءاللہ بہت سارے بچے ختم قرآن کیے ہوں گے. ہمارے دل اور دماغ میں یہ بات ہے کہ ختم قرآن کے بعد تعلیم بھی ختم، مکتب ختم، دعا ختم، پڑھنا پڑھانا ختم، سیکھنا سکھانا ختم. جب یہ بچے ختم قرآن کر لیے تو یہ سمجھتے ہیں کہ دین کی تعلیم کا ایک وافر حصہ ہم نے حاصل کر لیا، اب سب ختم. ایک جشن ہوگا مدرسے والوں کی طرف سے، ایک جلسہ ہوگا گھر والوں کی طرف سے، ایک دعوت ہوگی والدین کی طرف سے، ایک اعزاز ہوگا خاندان والوں کی طرف سے. سب کرنے کے بعد اس بچے کو ہم آزاد چھوڑ دیتے ہیں. نتیجہ جب یہ بچے مکاتب سے جدا ہو گئے، تعلیم سے جدا ہو گئے، علماء سے جدا ہو گئے، دیگر تمام عادتوں کے عادی بنیں گے. نتیجہ یہ ہوگا صحبت صالح تو را صالح کنت، صحبت طالح تو را طالح کنت. اچھوں کی صحبت میں رہیں گے تو بچے اچھے بنیں گے، اگر بروں کی صحبت میں چلے جائیں گے بدتر سے بدترین بنتے چلے جائیں گے. اس لیے ان کو مکاتب سے
علماء سے، قرآن سے، شریعت سے جدا مت کرو۔ اگر یہ ایک حصے کی پڑھائی مکمل کیے ہیں، مکاتب والوں سے درخواست کرو۔ حضرت میں ہمارے 12 بچے، کتنے بچے قرآن ختم کیے بھائی؟ 35 بچے جنہوں نے قرآن پاک کی تکمیل کی ہے، ختم قرآن کیا ہے، ان کے لیے کوئی الگ کلاس کھولا جائے، الگ کلاس شروع کیا جائے، جس میں دور ناظر قرآن کیا ہو؟ دور ناظر قرآن، جس میں یہ بچے روزانہ 5 صفحے 10 صفحے 5 صفحے 10 صفحے سنا کر، پھر روزانہ پو پارا، روزانہ آدھا پارا، روزانہ ایک پارا، اس طریقے سے ناظرے میں رواں پیدا کریں۔ پھر کیا ہوگا؟ جب ان کے زبان پر قرآن چڑھ جائے گا، جب قرآن چلنے لگے گا، جب قرآن جاگنگ کرے گا، جب قرآن رننگ کرے گا، پھر کیا ہوگا؟ ماشاءاللہ یہ کسی حافظ سے کم ناظرہ نہیں پڑھیں گے۔ بہترین ناظرہ خواں، بہترین تجوید، بہترین سلاست، بہترین زبان پر قرآن کی آیتیں جاری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پھر یہ بچہ مکاتب کے لیے نمونہ بنے گا۔ پھر والدین کے طرف سے جب ان بچوں کا 10 قرآن 12 قرآن 15 قرآن کا دور ہو جائیں، پھر کیا کریں؟ اور ایک مطالبہ رکھیں، حضرت ہم لوگوں کو آپ تعلیم سے محروم نہ کیجئے، بلکہ آپ میرے بچے کو حفظ کرائیے۔ جو صورتیں ضروری ہیں، سورہ کہف، واقعہ، یاسین، تبارک، آخری 2 پارے یاد کرا دیجئے۔ انشاءاللہ وہ بچہ اس کی یاد کے ساتھ اردو بہترین لکھنا پڑھنا جان لے گا، اور پھر حدیث پاک سے ایک تعلق پیدا ہو جائے گا۔ پھر کیا کریں؟ ارے بھائی سلیبس سنو، سلیبس فارغ ہوتے ہی پیجامہ جھٹک لاگو چلتے نہیں رہنا۔ یہ سب کورسز ابھی بھی باقی ہیں، خوش مت ہو جاؤ۔ فراغت یہ تو مدارس میں کرائی جاتی ہے، وہ بھی کیوں؟ 7 سال 8 سال 10 سال پڑھا کر فراغت برائے خدمت، فراغت برائے تقسیم وراثت، فراغت برائے تعلیم وراثت، فراغت برائے تبلیغ وراثت، فراغت برائے تفہیم وراثت، فراغت برائے تشریح وراثت۔ اس کے لیے وارثین کو مدارس کے 4 دیواریوں سے نکال کر امت کے حوالے کر دیا جاتا ہے، لیکن ان کو فراغت نہیں، موت تک مشغولیت، موت تک تعلق، موت تک رابطہ۔ یہ 35 کے 35 بچوں کے والدین توجہ سے سنیں، یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس کے پیچھے بہت بڑا پس منظر، اس کے پیچھے بہت بڑی کارگزاری، اس کے پیچھے بہت بڑا دکھ بھرا داستان، اس کے پیچھے اتنا بڑا مافیا لگا ہوا ہے، اتنا بڑا مافیا۔ میں تو کہتا ہوں ارے بھائی مکاتب کے فارغین تو دور کی بات، مدارس کے فارغین کو بھی مدرسے سے جدا نہ کرو۔ لوگ سمجھتے ہیں ابنائے قدیم کا جوڑ شوق سے کیا جاتا ہے، شوق ہے؟ ابنائے قدیم کا جوڑ ابنا کی کارگزاری، علمی، عملی، وصفی، خلوتی، جلوتی، ظاہری اور باطنی جائزہ لینے کے لیے بلاتے ہیں۔ جناب والا کا تالو سے لے کر تلوے تک کا حال کیا ہے؟ غائرانہ، طائرانہ، رحیمانہ، کریمانہ، جابرانہ نظر دوڑا کر دیکھا جاتا ہے۔ پھر سکیننگ کے بعد کچھ آلٹریشن کی ضرورت پڑتی، جیسے
جیسے کار کو سروس کرنے کے لیے بار بار کمپنی کو لاتے ہیں. کب تک؟ 10 قسطوں میں سروس کرو، 12 قسطوں میں سروس کرو، ہر 40 دن کو لا کر ٹیسٹ کراتے رہو. نٹا بولڈا کیا کیا ٹیسٹ کرنا ہے کہ ٹیسٹ کرتے 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 بعد میں کیا کیا جاتا ہے؟ اب جب گاڑی آن روڈ ہائی وے میں بہترین رن ہونے کی صلاحیت اس کے اندر ہو گئی، اب کہتے اب ضرورت نہیں، پرائیویٹ تم کر لو. یعنی جب ریپیئر ہوگی تب آزو بازو کسی ڈاکٹر کے پاس بتا لینا، بار بار کمپنی کو لانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ علماء میں 20 سال کے بعد وہ معتمد علی شخصیت ہو جائیں گے. کتنے سال بعد؟ لیکن یہ طلبہ 20 سال بعد نہیں، موت تک بھی تعلق رکھیں گے مکتب سے. موت تک بھی. شادی ہو گئی بچوں کی، پڑھنے پڑھانے میں لگے، بچوں کی پڑھنے پڑھانے میں لگو. اب تک ماشاءاللہ آپ نے قرآن ختم کیا، قرآن کا دور کیا، قرآن پاک کو حفظ کر لیے جو سورے ضروری ہیں. اب معلم کو تلاش کرنے کے لیے آپ کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں. میرے مکتب کا فارغ بچہ ماشاءاللہ اتنی صلاحیت رکھتا ہے، بہترین قرآن پڑھ سکتا ہے، بہترین تجوید سکھا سکتا ہے، قواعد مشق کرا سکتا ہے اور حفظ سور کرا سکتا ہے. حدیث پڑھ لیا، قرآن کو پاک کو بہترین انداز میں تلفظ کر لیا، اہم چیزوں کو سمجھ گیا، مسائل بھی ماشاءاللہ جانتا ہے، اور یہ بہترین انداز میں مشقی نماز بھی کرا سکتا ہے. اب یہ بچوں کو آپ معلم بٹا کر ایسے قریوں میں للہ فی اللہ بھیجا کرو جہاں پر تنخواہ دینے کی استعداد نہیں ہے. تب ہمارے پاس عملہ کم ہوگا بھائی، عملہ کم ہوگا. 8 سال پڑھانے والے علماء کو اب ہماری ضرورت نہیں. ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی. میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں؟ ہمارے بچوں نے وہ کارنامہ انجام دے دیا، اب نیکسٹ سبق دینا پڑتا ہے. یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو. اسے کہتے ہیں دور تک کا پلاننگ کرنا. مکاتب یہ صرف محدود وقت کی تعلیم کی طرزگاہ نہیں ہے. یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے، سب سے بڑی بدعت ہے، ایک رسم ہے. لوگوں نے یوں سمجھا بے قرآن پاک ختم کرنے تک مکتب سے تعلق رہے گا، پھر نہیں. حضور نے مکاتب قائم کیے، دار ارقم بھی مکتب ہے، صفہ بھی مکتب ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کبھی دار ارقم سے کسی کی فراغت ہوئی؟ صفہ سے کسی کی فراغت ہوئی؟ کسی کی نہیں. روزانہ تھوڑا ہی صحیح، احب الاعمال عند اللہ ادومها وان قل، چاہے کم ہو ہمیشہ ہو، پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں، انشاءاللہ ترقی ہوتی رہے گی. سب کرو گے بھائی انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ ہے، اب نیکسٹ سبق سنو. یہ تو رہی بات نابالغ بچوں کے بارے میں، یہ تو رہی بات ان چنن منن کے بارے میں، یہ تو رہی بات بنی اسرائیل کے بارے میں، یہ تو رہی بات ان بچوں کے بارے میں جو بچوں کی اعزاز میں یہ جلسہ رکھا گیا ہے. ان کے لیے میں نے آپ حضرات کو یہ ایک آگے کا کام بھی دے دیا، اور آپ حضرات جو ان سے متعلقین ہیں ان کو مبارکبادی بھی دے دی. اب ان کو باقی رکھنے کے لیے کیا کرنا؟ ان کو باقی رکھنے کے لیے کیا کرنا؟ عام طور پر ہمارے والدین جو بھی یہاں موجود ہیں ذرا توجہ سے سنیں. بچے تو ماشاءاللہ پڑھ لیے، سیکھ لیے، سمجھ گئے، بہترین فرشتوں کی طرح لباس میں ملبوس ہو کر یہاں پر ہم نے بٹھا دیا. یہاں تک لانا ان اساتذہ کی ذمہ داری، یہاں تک لانا ان اساتذہ کے اوپر ایک فرض تھا جو انہوں نے یہاں تک تمہارے بچوں کو لا کر کھڑا کر دیا. اب پیجامہ جبے والے کو چڈی بنین والا بناتا کون؟
पैजामा जुब्बे वाले को पैंट शर्ट वाला बनाता कौन? सुन्नत वाले लिबास में मलबूस वाले को रस्मी लिबास वाला, अंग्रेजी लिबास वाला, यहूदी लिबास वाला, मजूसी लिबास वाला बनाता है कौन? हदीस पाक से जब पूछा गया तो हदीस यूं बता रही है, कुल्लु मौलूदी यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर जन्म लेता है। उसकी जुबान भी मुसलमान, उसकी अकल भी मुसलमान, उसकी सोच भी मुसलमान, उसका फहम भी मुसलमान, उसके किरदार मुसलमान, उसके हर एक अदाएं मुसलमान। लेकिन उसके मुजरिम कौन है? जो मुसलमान के अंदर यहूदियत को बसाने वाले, मुसलमान के अंदर नसरानियत को बसाने वाले, मुसलमान के अंदर मजूसियत को बसाने वाले। जब हदीस से पूछा गया, हदीस ने जुर्म मुजरिम किसको करार दिया? अबवाहु। कहा बच्चा तो सच्चा है, बच्चा तो सच्चा है, सच्चे को झूठा बनाया किसने? बच्चा तो नमाजी है, नमाजी को बेनमाजी बनाया किसने? बच्चा तो अच्छे अखलाक वाला है, अच्छे अखलाक को खराब किया किसने? बच्चा तो नेक दिल वाला है, नेक दिल को बददिल वाला बनाया किसने? बच्चा तो अच्छी सोहबत वाला है, अच्छी सोहबत को बिगाड़ा किसने? जब आप पूछेंगे तो मुजरिम जिसको हदीस ने करार दिया वो अबवाहु, माँ बाप अपनी लाड़ से बच्चों को बिगाड़ देते हैं। अब ये 35 के माँ बाप कल क्या करेंगे? बस हजरत पढ़िया सो बस हजरत छोड़ो, एक जमात नहीं, परवाह नहीं हजरत पढ़ाओ, एक जमात नहीं हजरत वो सब नहीं होता, एक जमात कितने साल हजरत पढ़ाना सो? कल पता चलेगा, डिजाइन डिजाइन के लोग आएंगे आपके सामने। 35 के वालिदैन को जब बुलाकर तुम यूं कहोगे, अरे तुम्हारे बच्चों को यहां तक हमने पहुंचा दिया, तुम्ही जहन्नम से हमने बचा लिया, ओ बाप होने का हक तूने अदा नहीं किया, हमारे असातिज़ा ने अदा किया, मकतब ने अदा किया। ओ माँ, तूने माँ होने का हक अदा नहीं किया, हमारे असातिज़ा ने, हमारे मकातिब ने अदा किया। तुम दोनों का इतना एहसान ज़रूर है, तुमने लाकर दाखिला कराया, तुमने लाकर यहाँ पर जमाया, तुमने लाकर उनको भेजा, तुम बाकायदा निगरानी करते रहे, तुम वाक़ईतन साथ दिए। वो साथ देने पर बच्चे यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन आज भी तुमसे वही मुतालबा मकतब करता है। अब भी साथ दो, मौत तक साथ देते रहो, इंशाअल्लाह ये बच्चा बेहतरीन बेटा बनेगा, ये बच्चा बेहतरीन दामाद बनेगा, ये बच्चा बेहतरीन बाप बनेगा, ये बच्चा बेहतरीन मुअल्लिम बनेगा, ये बच्ची बेहतरीन माँ बनेगी, ये बच्ची बेहतरीन बहन बनेगी, ये बच्ची बेहतरीन बीवी बनेगी, और ये बच्ची बेहतरीन मुरब्बिया बनेगी। उस वक्त तक तुम लोगों को इसका साथ देना है। कॉलेज चली जाए, मकतब से ताल्लुक रहे, कॉलेज पहुंच जाए, मकतब से ताल्लुक रहे। क्या मजाल हमारी बच्चियों की तरफ गैर मर्दों की नजरें पड़े, हमारी बच्चियां गैरों के साथ भागे, हमारी बच्चियां गलत आदतों के शिकार हो, हमारी बच्चियां मोबाइल के जरिए से तबाह हो, हमारी बच्चियां गंदी हरकतों के शिकार बनकर हम माँ बाप को सूली पर चढ़ने पर मजबूर करने वाली बन जाए। क्या मजाल कि कोई हमारी बच्ची की तरफ गलत नजर से देखे जब ये मकातिब से ताल्लुक रखेगी। लोग पूछते हैं हजरत हल क्या? हल यही है हल क्या है? यही है हल। इस वक्त जितनी कॉलेज की बच्चियां हैं, तुम लोग तो ये गाँव का नाम क्या है भाई? हुनूस गट्टा। बे आप हुनूस गट्टे के कट्टे के अंदर रहते हो। कट्टा कहते हैं बाउंड्री को, हुनूस कहते हैं अब तक तुम लोग बाउंड्री के अंदर हो। व्हाट इज द मीनिंग हुनूस गट्टा? बाउंड्री के अंदर हो, कुएं के मेंढक की तरह। तुम्हें नहीं पता बाहर क्या हो रहा है। रायचूर का सफर जब करके आया, खून के आंसू रोते हुए वालिदैन ने कहा, हजरत अल्लाह के वास्ते हमारे नौजवान बच्चों को, बच्चियों को बचा लें, अल्लाह के लिए बचा लें, अल्लाह के लिए बचा लें। हर
ہر ہفتہ 2 بچیاں ہماری غائب ہو رہی ہیں. یہ کارگزاری نہیں، اندیشہ ظاہر کر رہا ہوں. عام طور پر لوگ وہاں کی کارگزاری کرتے بھائی کو بولتے یہاں کی کارگزاری آ جاتی. ویسا سب سوماریوں کی طرح رائے چور کا کہتے بھائی بہت دور ہے. وہ تمہیں کیا کعبۃ اللہ کے اندر ہیں کیا؟ میں ریاض الجنہ میں ہی کی. کہاں ہو؟ ہنوز گٹا. وہ گٹے میں کوئی بھی آ کر مار سکتا ہے کٹا، کبھی بھی کچھ بھی. اندیشہ ہمیشہ. اللہ کے رسول علیہ السلام اسلام قبول کرنے سے پہلے اندیشہ کا اظہار فرمایا. پہاڑ کے پیچھے، صفا پہاڑ کے پیچھے پہلے کیا ظاہر فرمایا؟ اندیشہ. اور آپ کا کہنے کا منشا یہ تھا پہلے اندیشہ کو سامنے رکھو، پھر اس کے بعد رخ طے کرنا آسان ہوگا، روٹ طے کرنا آسان ہوگا، محنت پر چلنا آسان ہوگا، سیفٹی کرنا آسان ہوگا. اندیشہ نہیں رکھو گے. کار لے رہے ہیں، کار لینے سے پہلے بھائی ان بچوں کو ذرا خاموش رہو بولو. کار لینے سے پہلے کیا پوچھتی؟ ایئر بیگ کار ہے کیا؟ کار لینے سے پہلے کیا کیا فیسلٹیز تھیں؟ وہ سب فیسلٹیز تھیں. اب اگر کوئی کہہ رہا ہے کار تو بہت اچھی ہے بھائی، بہت اچھی ہے، ایئر بیگ بھی ہے کیا؟ ہاں ہے. سیفٹی ہے کیا؟ ہاں ہے. یہاں کار کھڑی ہوئی ہے، سامنے بمپر لگائے ہیں. بمپر لگانے والے سے پوچھو کار کو کہ جی کار خریدے نا، نیت کبھی جوتی غلیظ رکھ لے گئے سو کار جا کو لگتی بول کو لگتی کو تو لگتی سو چنے نہیں بھائی، لگی کو تو بھی نہیں لگنا. لگتی بول کو نہیں لگا رہی. بمپرز کیوں لگا رہے ہیں؟ سیفٹی گارڈ. سیفٹی گارڈ کیوں لگا رہے ہیں؟ لگی کو تو بھی نہیں لگنا، کوئی دیکھے تب بھی نہیں دکھنا، کوئی بلائے تب بھی نہیں آنا، کوئی جھانکے تب بھی نظر نہ آنا، کوئی مس یوز کرے تب بھی وہ مس یوز ہو جانا، کوئی گمراہ کرے تو وہ گمراہ ہو جانا. اس طرح ہم اپنے بچوں کی انشاءاللہ ایسی تربیت کریں گے، ایسی تربیت کریں گے، ایسی تربیت کریں گے. ہمارے بچے بے آج نہیں تو 5 سال کے بعد تو یہ جوان ہو جائیں گے. 5 سال کے بعد پورے ہندوستان کے نوجوانوں کے لیے ہمارے بچے نمونہ بنیں گے. شرط مکاتب سے ان کا رشتہ مت کاٹو، مکاتب سے جوڑے رکھو. بعض لوگ آدھی بات کرتے مکتب کے، عجیب و غریب عقل مند لوگ ہیں. مکتب کے بارے میں حضرت شیخ الہند نے فرمایا، کیا فرمایا؟ 2 سال پڑھا کو چھوڑا لو بولیے کیا شیخ الہند؟ 2 سال پڑھا کو چھوڑ ڈالو بھائی، قرآن ختم کرا کو چھوڑ ڈالو بھائی. کون بولے؟ مکاتب کے بارے میں ہمارے علماء کا جو تصور ہے وہ کیا؟ تا دم زیس. اسی لیے میں کہتا ہوں کورسز الگ الگ، ایک ہے بچوں کا، ایک ہے مردوں کا، ایک ہے عورتوں کا. مکاتب میں یہ تینوں کورسز چلانے کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اے نوجوان، اے بچوں، تم آ کر مکاتب کے 0 1 2 3 4 جڑے رہو. او پڑھو تعلیم بالغان سے، او عورتوں تعلیم خواتین سے. تمہارا تعلق کسی نہ کسی مکتب کے شعبے کے ساتھ جڑی رہے. اگر آپ ڈیلی نہ صحیح ویکلی ونس جڑے رہو، پورے کیرل میں تمام خواتین کو ہفتے واری تعلیم کے حلقے کے ساتھ جوڑ کر رکھے ہوئے ہیں. کون سی تعلیم؟ جیسے ہمارے یہاں تبلیغی میں، دعوت و تبلیغ میں ہفتے واری تعلیم ہے کہ نہیں؟ ایک ہے ہفتے واری تعلیم اور ایک ہے ہفتے واری تعلم. تعلیم کی مجلس تو ہے، تعلم کی مجلس
عربی بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ ایک ہے ہفتے واری تعلیم اور ایک ہے ہفتے واری تعلم. تعلیم کی مجلس کے ساتھ تعلم کی مجلس. ہفتے واری فضائل اعمال کی تعلیم کے ذریعے سے فکروں کو اجاگر کرنا اور مسائل والی تعلیم کے ذریعے سے فکروں کو محفوظ کرنا. کیا کرنا؟ ایک ہے اجاگر کرنا، ایک ہے محفوظ کرنا. دونوں میں فرق ہے. اور ایک ہے مثال کے طور پر آپ نے کسی کو سنت والی تعلیم دی، سنت پر وہ آ گیا، لیکن سنت پر رہنے کے لیے حفاظت بھی کرنا پڑے گا. جیسے میں عام طور پر یہ کہا کرتا ہوں، جماعت سے جس وقت واپس آتے ہیں، واپس آتے وقت ماشاءاللہ بڑی داڑھی، ٹوپی، جبہ، پیجامہ سب رہتا ہے. مثال کے طور پر جتنا بھی وقت لگایا اتنے وقت ٹوپی 1 گھنٹے کے لیے بھی نہیں نکالا. لیکن اب کیا کرے گا؟ اب یہ بچہ جو ہی کام پہ جائے گا، جاتے ہی فوراً تھوڑی دیر کے لیے ٹوپی نکال کر جیب میں رکھے گا. فرسٹ ٹوپی نکلے گی، ٹوپی نکلتے 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 ٹوپی نکلنے کا زمانہ بڑھتا جائے گا. پھر 10 گھنٹے ٹوپی نکلی ہوئی ہے، 15 گھنٹے ٹوپی نکلی ہوئی ہے، پھر 20 گھنٹے ٹوپی نکلی ہوئی ہے، پھر 22 گھنٹے ٹوپی نکلی ہوئی ہے، پھر 24 گھنٹے ٹوپی نکل جائے گی. جہاں ٹوپی نکلی وہاں دین نکلنا شروع ہوا. اسی لیے مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب امریکہ والوں نے پوچھا، حضرت ہمارے بچوں کو دین پر رہنے کے لیے ہم کیا کریں، دین پر رکھنے کے لیے ہم کیا کریں، حضرت کا جو آسان نسخہ بتایا وہ کیا؟ سب کو ٹوپی پہننے بولو. کیا پہننے بولو بھائی؟ بولو سب کو ٹوپی. جہاں ٹوپی نکلی وہاں داڑھی نکلنا شروع ہوتی ہے. جہاں داڑھی نکلی اس سے پہلے لباس نکل جاتا ہے. جہاں لباس نکلا اس سے پہلے نماز نکل جاتی ہے. جہاں نماز نکلی بے دینی آنا شروع ہو جائے، پھر اس کے بعد وہ انسان حیوان بن جائے. اسی لیے کہا جاتا ہے من تہاون الآداب اوکے بحرمان السنن، من تہاون السنن اوقع بحرمان الواجبات، من تہاون الواجبات اوقع بحرمان الفرائض. جو بندہ آداب کو ہلکا سمجھتا ہے سنتوں سے محروم کر دیا جائے گا. جو سنتوں کو ہلکا سمجھتا ہے وہ واجبات سے محروم کر دیا جائے گا. جو واجبات سے محروم ہلکا سمجھتا ہے وہ فرائض سے محروم کر دیا جائے گا. اس لیے ہمارے خواتین، ابھی تفسیر کے مجلس میں کسی نے سوال کیا، یہ پوچھا ہم اپنے بچوں کو موبائل سے بچانے کے لیے کیا کریں؟ میں نے کہا موبائل سے جب تم اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے خود بچو. جب تک تم نہیں بچو گے بچے ہرگز موبائل سے نہیں بچیں گے. کیوں؟ تم کیا کرتے ہو؟ بچوں کو خاموش کرنے کے لیے ہاتھ میں کیا دیتے ہو؟ ارے بولو بھی کیا دیتے ہو؟ اے خاموش پکڑ لے بیٹھ رہے، خاموش پکڑ لے بیٹھ رہے. اب بیٹھ رہے بولتی بچہ کیا کرے گا؟ خاموش موبائل دیکھ لے. کو کیوں؟ امی کو سیریل دیکھنے میں ڈسٹرب ہو رہا. تمہیں کہتی ہوں قرآن پڑھنے ڈسٹرب ہو رہا، سمجھ نہیں جاتی. قرآن پڑھنے ڈسٹرب نہیں، کیا دیکھنے میں؟ ہمارے ایک بزرگ کہتے تھے ایک مرتبہ میں گشت میں گیا تو ایک بچہ، نوجوان بچہ اٹھا، دیکھا تو آنکھیں لال، چہرے میں آنسو اور چہرہ بڑا غمزدہ. میں نے اس بچے سے مصافحہ کیا، ارے بھائی کیا بات ہے، کس غم میں مبتلا ہو؟ نہیں حضرت پرواہ نہیں. بولو حضرت. نہیں. بولو بیٹے کیا غم ہے؟ نہیں. بولو حضرت تمہیں. نہیں بیٹے بولو کیا قصہ؟ نہیں بولو حضرت. جب اصرار کیا تو اسے کہا نہیں حضرت سیریل چل رہی تھی، دیکھ کو رولے تھا. سیریل میں انہیں کہا کوئی رونے کا منظر آیا ہوگا تو انہیں رونا شروع کر دیا. حضرت کیا سمجھ لے کہ اللہ کو یاد کر کو رو رہا شاید بچہ، کیا کہ استغفار کر لے بیٹھا ہے نا، توبہ کر لے بیٹھا ہے نا، وہ انہوں سوچ لے سو انہیں کیا کر لے بیٹھا ہے.
تو اسی طرح ہمارے خواتین کو ڈسٹربنس کہاں؟ نماز نہیں. جس وقت وہ دیکھتی، دیکھو یہ سب پٹیاں جو ہنس رہی نا، امی کی حرکتوں کو یاد کرو ہنس رہی سو. اللہ ہمیں سب دال مدلول سب سکھائے سوزنیاں. سمجھے کیا بھائی؟ یہ پٹیاں کہیں ہنس رہی کیسا ہمارا امی کو کرتی سو حضرت کو معلوم ہوگا کرو نا خوش خوش. کیوں؟ اور آج کل بڑا اصرار، ویڈیو گیم لا کر رکھو، ویڈیو گیم لا کر رکھو. وہ ویڈیو گیم کیوں؟ بچوں کو ویڈیو گیم میں مبتلا کر دینا اور یہ بھی مبتلا رہنا. ہم نے اپنے گھر کو جہنم بنا دیا. موبائل کیا ہے؟ دجال کا عظیم فتنہ، دجالی فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ. موبائل جب سے آیا منہ بیل کی طرح ہو گیا سب کا. جگائی کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو. اسی لیے علماء کہتے ہیں دیکھو بھائی، موبائل اسرائیل نے جب یہ فیصلہ کیا، توجہ، اسرائیل نے جب یہ فیصلہ کیا اپنے قوم جو بے نام ہے، جو بدنام ہے، جو جس کا کوئی ایڈریس نہیں، جس کا کوئی پتہ نہیں، 60 سال پہلے گلوبل میں اسرائیل کا کوئی نام و نشان نہیں. کتنے سال پہلے بھائی؟ 100 سال رکھ لو، کوئی نام و نشان نہیں. لیکن اسرائیل نے سوچا ہم لوگ اس طرح محنت کریں گے اپنی ذات پر، اس طرح محنت کریں گے اپنے ہنر میں، اس طرح محنت کریں گے اپنے کمال میں کہ ہمیں دنیا پہچاننے لگے. تو انہوں نے سب سے پہلے جو بریک لگایا وہ کیا؟ وہ بے غیر ضروری کاموں پر بریک لگایا. ٹیلی ویژن نہیں، ٹی وی نہیں، کوئی چینل نہیں اسرائیل میں، نہ ٹیلی ویژن نہ ٹی وی نہ کوئی چینل، کچھ نہیں. اور پھر کیا ہے؟ اسرائیل میں یہ ہے کہ اسرائیل نے یہ فیصلہ کیا جو لوگ نوکری کرتے ہیں ان کو گورنمنٹ سے اتنی جی بی، اتنی کے بی، جتنا کام ہے اتنا رجسٹر کرنا پڑے گا، اتنا گورنمنٹ سے خریدنا ہوگا. وہاں پر نیٹ پرائیویٹ نہیں ہے، وہاں پر نیٹ پرائیویٹ نہیں. اب وہ کام ختم ہو گیا تو آٹومیٹک آپ کے موبائل سے نیٹ غائب ہو جائے گا، آپ نیٹ استعمال نہیں کر سکتے. اور اسرائیل نے یہ قانون نکالا جو حاملہ ہوگی، حاملہ عورت کو موبائل استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. قانون سنو، کیا نہیں؟ حاملہ عورت کو موبائل استعمال کرنے کی اجازت نہیں. کیوں؟ جو حاملہ عورت موبائل استعمال کرتی آج کل بہت ہے. حضرت انتڑی پر انتڑی چڑھ گئی کہتے، حضرت گلا پھسگا کہتے، حضرت پھندا پھڑگا کہتے، حضرت ہارٹ موٹا ہو گیا، کل حضرت یورین بھر گیا، وہ بھر گیا، یہ بھر گیا. مختلف بچوں کے سلسلے میں حاملہ عورتوں کی جو خبریں آ رہی ہیں، یہ سب موبائل استعمال کرنے کی نحوست سے بیماریاں. ہماری عورتیں اس کو نہیں سمجھیں گی. حاملہ عورت جس وقت موبائل، آج کل تو کیا لا حول ولا قوہ کہتے ہوئے شرم بھی آ رہی ہے، سٹینڈ بنا لی پیٹ کو. کیا بنا لیے؟ موبائل رکھنے کے لیے. کس کو سٹینڈ بنا لیے؟ جہاں پر بچہ ہے اسی کو سٹینڈ بنا لیے. تو بچہ کتنا متاثر ہوگا بھائی؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اتنا متاثر. چھوٹے بچپن میں آنکھ نہیں، پیر نہیں، کمزوری، سستی، ہارٹ میں ویک، لیور ویک، انتڑی ویک، پیشاب پاخانے کے راستے بند، وغیرہ 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 وغیرہ. بچوں کی یہ تمام جتنی بیماریاں ہیں یہ سب موبائل. تو اسرائیل نے یہ فیصلہ کیا جو عورت حاملہ ہوگی موبائل استعمال نہیں کرے گی. کون کون نہیں کریں گے؟ گھر میں کوئی بھی نہیں کرے گا.
سنو قانون، نہ دائیں والا نہ بائیں والا، یعنی دائیں گھر بایاں گھر، سامنے کا گھر پیچھے کا گھر اوپر کا گھر نیچے کا گھر، 6 سمتوں میں جو مکانات ہیں وہ مکانات والے بھی موبائل یوز نہیں کریں گے، بلکہ قانون لگا دیا، موبائل سینٹر بنا دیا، جو بھی یوز کرنا چاہتا ہے وہاں آئے وہاں یوز کرے، پھر گھر کو آئے خالی ہاتھ آئے بغیر نیٹ کے۔ اتنا پابند لگایا ایک یہودی نے، تو آپ ذرا اندازہ لگاؤ کتنا ریسرچ کیا ہوگا موبائل کے یوز کرنے پر، نیٹ ویوز کا کتنا مضرات اثرات ہوتے ہیں، بے اس کے اثرات میں کتنا ضرر ہے، کتنا نقصان ہے، کتنا اس کے ذریعے سے صحت پر اثر پڑے گا، کتنا جانچا ہوگا کہ وہ قانون لگایا، لیکن ہم لوگوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، آرام سے موبائل آرام۔ اس واسطے پہلے زمانے میں میں خود بھی بولتا تھا بھئی نکاح کرنا ہو دیہات کی بچی سے شادی کرو، وہ بھولی بھالی ہوتی ہے، وہ معصوم ہوتی ہے، وہ مکار نہیں ہوتی، وہ عیار نہیں ہوتی، وہ عیاش نہیں ہوتی، وہ فحاش نہیں ہوتی، وہ اپنے نزاکتوں میں کامل، اپنے بول میں معصومیت اور اپنے نگاہ میں شرمیلی اور اپنے حرکات میں نسوانیت والی ہوتی ہیں۔ ایسا بولتے تھے، ایسا کیا کرتے تھے بولو؟ ابھی بھی ہیں کہ نہیں وہ مجھے تو کوئی تجربہ نہیں ہے، آپ ہی حضرات بتا سکتے ہیں۔ تبھی ابھی بھی ویسے سنگھ کیا الحمدللہ کا ڈھیلا پن بتا رہا ہے حضرت، ہم آپ کے حسن زن کو خراب کرنا تو نہیں چاہ رہی ہے، اور قبول کو ہم اپنی عزت کو بچا لینا چاہ رہی، ذرا آدھا ہے آدھا ویسا نہیں ہے، ذرا دعا کرو بولے سکا ہے وہ برابر کیا جی؟ جی چلو بھائی، یہ دال اور مدلول صورت ببی حالت میں پرس۔ جب ہم کہہ رہے ہیں ریاکشنز، فیس ریاکشن کو دیکھ کر فیس ریڈنگ، چہرہ پڑھ کر بتایا جا سکتا نہیں حضرت بالکل صحیح، ہماری عورتیں تمہیں بولے سکا سب معصوم، اللہ اللہ کون وہ؟ ہمارے گھر کی معصوم، لا حول ولا قوہ بول کوئی نو۔ اب انہوں مستورات تمہیں وہ بولو حضرت ہمارے شوہراں، یعنی کیا مطلب دیہات کے لڑکے بڑے معصوم، بڑے بھولے بھالے، ان کو ہیری پھیری نہیں معلوم، بڑے سادے سیدھے ہوتے ہیں، سچ بولتے ہیں، عادتوں کے سچے، اخلاق کے سچے، ان کے ہر حرکتوں میں سچائی ہوتی ہے۔ جب ہم کہیں انہوں کون حضرت؟ ہمارے ہنس گٹے کے پٹے، لا حول ولا قوہ، لا حول ولا قوہ۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں جب ہم پوچھتے ہیں کسی خاتون سے ماں تمہارے شوہر کیسے، تو 5 قسم کے شوہروں کی رائے آئے گی ذکر کے ذریعے سے۔ ماں تمہارے شوہر کیسے، تو کوئی کہے گی سبحان اللہ میرا شوہر ہر اعتبار سے پاک، اس کی نظریں پاک، سوچ پاک، زبان پاک، فکریں پاک، جذبات پاک، حرکات پاک، کمائی پاک، معاشرہ پاک، سب پاک، بڑا نیک فطرت کا شوہر ہے، بڑا اچھا شوہر ہے۔ کاش کہ اس طرح کا شوہر امت کی ماؤں کو، امت کی بیویوں کو نصیب ہوتی تو کتنا اچھا تھا۔ تو اس طریقے سے وہ مخلص دعا کرے گی، لیکن یہ دعا نہیں کرے گی، اس طرح کے بولے گی، انہیں نہیں بولے گی، اس طرح کے، سمجھو دعا کو۔ اور ایک ہوتے ہیں کیسے شوہر، تو انہوں کیا بولتی؟ ماشاءاللہ، پروانے اللہ کے فضل سے 70% ماشاءاللہ، ذرا 30% ذرا لوز انہو سنبھال لے، تم پروانے کتا لوز پن کو سنبھال لے سکتی۔ کیسے ماہی؟ that question
تیسرا درجہ تو کیا بولے گی خاتون؟ ایک تو ہے ماشاءاللہ، ایک ہے ارے اوپر سبحان اللہ، تیسرے درجے پر الحمدللہ کو بولے گو تو سمجھ جانا 50% ذرہ پرواہ نہیں ہے. پھر بھی وہ بعضو گھر کے عورتاں کی کارگزاری سنتو نا، اس سے میرا شوہر پرواہ نہیں، انہیں پرواہ نہیں، انہیں اللہ حول ولا قوہ. تو یہ 14 درجہ ہے. کیسے ماہی شوہر؟ تو کیا بولیں گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا مطلب؟ 25% انہیں انسان، 75% حیوان حضرت انہیں. یہ 14 درجہ. 5واں درجہ شوہر کیسا؟ کیسے ماہی شوہر؟ وہ اعوذ باللہ. کیا مطلب؟ اعوذ باللہ کے بعد کیا کہتے ہیں بھئی ہم؟ بولو اعوذ باللہ منش. وہ جگہ پر میرے شوہر کا نام لکھ لیو حضرت، وہ جگہ پر میرا شوہر کا نام لکھ لیو. شیطان کیا ہی نہیں، شیطان کا باوا حضرت کے ہوگا قصہ ختم. جس طرح عورتوں کے 5 درجات شوہروں کے، اسی طرح بیویوں کے بھی کیا؟ ارے بولو بھائی. ایک ہوتی ہے سبحان اللہ والی، ایک ہوتی ہے ماشاء اللہ والی، ایک ہوتی ہے الحمدللہ والی، ایک ہوتی ہے لا حول والی، اور ایک ہوتی ہے اعوذ باللہ والی. اب یہ مکاتب کے ذریعے سے تمہیں سبحان اللہ تک پہنچانا چاہتے ہیں. پہنچو گے بھائی؟ ارے پہنچو گے؟ ان کو نہیں پوچھ رہا ہوں، پیچھے تم نہ بیوی والوں کو پوچھ رہا ہوں. انہیں کہاں حضرت انشاءاللہ بول کو اور بھی پچھتاؤ بول رہی کی. اللہ اکبر. ایک صاحبہ کو پوچھے حضرت جنت میں بھی اللہ تعالیٰ نیک شوہروں کو ان کی بیویاں نیک بیویاں دیں گے؟ کہتے نا حضرت ہوبا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. اچھوں کو اچھے، بروں کو برے ملیں گے. انہوں افسوس کے ساتھ حضرت جنت میں بھی نیچ کیا حضرت، جنت میں بھی نیچ کیا حضرت. کر کو رونے کی کمی پوچھ رہا ہے بیچارہ. اسے کہنا چاہیے بیٹا سن، جنت میں بھی نیچ لیکن ایسی نہیں. وَنَزَعْنَا مَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ غِلٍّ. اللہ ہر طرح کی کدورت، ہر طرح کی برائی، ہر طرح کی غلاظت، سب کو صاف و شفاف بنا کر، پاک و پوتر بنا کر وہ بیوی دے گا جو بیوی جنت کے شوہر کے لائق ہوتی ہے. انشاءاللہ اگر ہم ان مکاتب کے ساتھ بچوں کو جوڑ کر، عورتوں کو جوڑ کر خود بھی جڑے رہیں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ سبحان اللہ والی زندگی اللہ ہمارے مردوں کو بھی دے گا، عورتوں کو دے گا. پھر دیکھنا ہمارے شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب نکاح میں نے قبول کیا کہو تو کیسے کہو؟ یا اللہ اس جوڑے کو جنتی جوڑا بنا، جنتی جوڑا بنا، جنتی جوڑا بنا. جب ہم نیت کر لیں گے انشاءاللہ ہمارے اس جوڑے کو اللہ جنتی بنائے گا. تم جنتی مرد بنو گے علی کی طرح، وہ جنتی عورت بنے گی فاطمہ کی طرح، بچے جنتی بچے بنیں گے حسن حسین کی طرح. سب کرو گے، نیت کرو گے انشاءاللہ. اس کے لیے مردوں کو بھی حرکت میں آنا ہے، عورتوں کو بھی حرکت میں آنا ہے، بچوں کو بھی حرکت میں آنا ہے. اس لیے ایک ماحول بنانا، سب کے سب دین کی تعلیم حاصل کرنا. دعوت و تبلیغ کی محنت، میرے عزیز بھائیو غور سے سنو، مکاتب کی محنت، مدارس کی محنت، خانقاہ کی محنت، یہ تمام محنتیں کیوں؟ دیندار بننے کے لیے، دیندار اب بن کر دیندار بنانے کے لیے ہے. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہماری جیسے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کا مشہور مقولہ، ارے بھائی تم قربانی کا چبوترا نہ بناؤ، قربانی کے چبوترا مت بناؤ بلکہ قربانی کی سیڑھی بناؤ. مطلب کیا تھا حضرت کا کہنے کا؟ مطلب یہ تھا کہ قربانی کی سیڑھی بناؤ گے، قربانی پر قربانی، قربانی پر قربانی. میں نے دیکھا
آسٹریلیا میں مرکز میں فوکنر مرکز میں ایک نوجوان وہ اپنے 3 بچوں کو لا کر قرآن سنتا ظہر سے پہلے تک، پھر ظہر کی نماز پڑھ کر واپس چلا جاتا، پھر آتا عصر سے مغرب تک، پھر واپس چلا جاتا، اسی طرح کو روٹیشن۔ میں نے ایک مرتبہ پوچھا تو اس نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ میری بیوی جرمنی کی ہے اور میں ادھر بنگلہ دیش کا ہوں، میں بنگلہ دیش کا، میری بیوی جرمنی، اس نے اسلام قبول کیا۔ ہم دونوں جس وقت اپنی زندگی شروع کیے بڑے خستہ حالت میں تھے، بہت ہی حالات کے شکار تھے، لیکن الحمدللہ اللہ نے ایک بچہ ہمیں دیا۔ بچہ دینے پر جس وقت میں ہم لوگ رجسٹریشن کے لیے گئے تو پتہ چلا ماہانہ ایک بچے کو 1000 روپے گورنمنٹ کی طرف سے ملتی ہے۔ الحمدللہ ہمارے دوسرا بچہ ہوا 2000 ملے، تیسرا بچہ ہوا 3000 ملے۔ میں کام کرنا چھوڑ دیا۔ کیوں؟ پورا مہینہ محنت کرے تو 2200 2300 2400 $300 ملتی، پورا مہینہ محنت کرے تو۔ اب محنت کرے بغیر ہی الحمدللہ کیا ہو رہے ہیں؟ عربی کیا ہو رہا ہے؟ محنت کرے بغیر کتنے ڈالر آ رہے؟ $3000۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ مشورہ کیا 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 جائے؟ ارے بھائی $3000 کیا کریں؟ مشورے میں میری بیگم نے کہا جی ایک کام کریں گے، میں قرآن ناظرہ پڑھاتی ہوں، وہ بھی پڑھی ہوئی تھی، اور آپ سبق سنیں۔ آپ کا کام کیا؟ سبق۔ پھر میں اموختہ یاد دلاؤں گی، آپ اموختہ سنیں۔ چنانچہ میرے بچے ناظرہ پڑھنا شروع کیے۔ ٹھیک ہے بھائی، ناظرہ پڑھتے ناظرہ ختم، چوتھا بچہ ہوا، 5واں، 6واں، 7واں، 8۔ کتنے بچے ہو گئے؟ 8۔ اور 8 کے 8 صحیح سالم، 8 کے 8 تندرست، 8 کے 8 ماشاءاللہ تعلیم میں جڑ گئے، قرآن پڑھنا شروع کیے۔ نتیجتاً کیا ہوا؟ اسکول بھی جا رہے، حفظ بھی کر رہے ہیں۔ تو اموختہ سننے کا کام بیوی کا، سبق سننے کا کام شوہر کا، 4 بچے الحمدللہ حافظ ہو چکے۔ میاں بیوی جب اللہ نے پیسوں کا انتظام گورنمنٹ سے کر دیا تو پھر ہم لوگ دین کی تعلیم میں لگیں گے۔ کہنے لگے ہمارے یہاں مدرسہ نہیں ہے، ہم نے خود گھر کو مدرسہ بنا دیا۔ تو اس طرح ہمارے شوہر، ہماری بیوی، یہ دونوں مل کر بچوں کی فکر کرنا۔ ہمیں 2 جنے مل کو کیا نیت کرنا؟ ان بچوں کو سنت والے لباس میں ملبوس کریں گے۔ میرے بھائیوں، میں یہ بیان نہیں کر رہا ہوں، سبق دے رہا ہوں۔ یہ مزیدار بیان سننے کا موقع نہیں، سبق آگے کا سبق کیا؟ ان بچوں کو 4 چیزیں دو، 4 چیزیں۔ نمبر 1، مسنون لباس۔ بچے ابھی عید کو کپڑے خریدیں گے، والدین ایسے کپڑے بچوں کو خریدتے ہیں جس سے بچے لوفرا نظر آتی، چڈی بنین۔ اب الحمدللہ بچے بہترین لباس میں مکتب کو آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے جب میں بنگلور میں ایک مکتب میں کھڑا ہوا تھا تو ایک بچہ آیا، چڈی، وہ بھی زپ کھل کر، ہاف بنین، مسجد کی ٹوپی، سینٹرل جیل سے ابھی چھڑا کو جیسے لاتے ہی قیدی کو، وہ انداز کا بچہ، ہاتھ میں پھٹا ہوا نورانی قاعدہ۔ آپ اندازہ لگائیے اس مجاہد کا منظر کیسا ہوگا جس کا زپ کھلا ہوا ہو۔ وہ منظر میں بچہ، میں نے کہا کہاں میں آ رہے ہو؟ نہیں مکتب کو عربی پڑھنے آیا سو عربی پڑھنے۔ وہ بچہ ہے، چھوٹا بچہ، اسے کیا کہے بیٹا زپ ڈال۔ کہاں تھے؟ شرٹ کہاں؟ نہیں شرٹ امی دھو کو سکھا ڈالے حضرت، شرٹ نہیں بولگا، ٹھیک ہے جاؤ بیٹھ جاؤ۔ پھر میں نے ساتھیوں کو سمجھایا قرآن کی قدر بچوں کی دلوں میں تم پیدا کرو،
بچوں کا کیا قصور؟ تمہیں جو پہناتی وہ پہنتی، تمہیں جو پلاتی وہ پیتی، تمہیں جو کھلاتی وہ کھاتی، تمہیں جیسا رکھتی ویسا رہتے ہیں۔ اگر آپ یہ نیت کریں میرا بچہ، جیسے ایک بزرگ نے کہا بچے کو لے کر آیا تو حضرت نے کہا اللہ تیرے بچے کو تیری طرح بنائے، تو انہوں نے کہا حضرت جی یہ دعا واپس لے لیو حضرت۔ نہیں بھائی تیرا بچہ نا اللہ تیری طرح بنائے، نہیں حضرت دعا واپس لیو، نہیں بھائی اللہ تیری طرح، نہیں حضرت میں غلیظ آدمی نہیں، میری زبان اچھی نہیں، میرا سوچ اچھا نہیں، میرا خیال اچھا نہیں، میری کمائی اچھی نہیں، میں غلیظ، میرے سکا نہیں، اللہ تمہارے سکا بنا دے میرے بچے کو۔ ویسا تو دعا کراتی اللہ تمہارے سکا۔ تو حضرت نے پوچھا ارے بھائی بچہ تیرا میری طرح کیسے بنے گا؟ تیرا بچہ تیری طرح بنے گا، تیرا بچہ میری طرح کیسے بنے گا؟ تو پھر کہا حضرت کیا کریں؟ کہا اگر تو چاہتا ہے تیرے بچے کے اندر سدھار آئے سب سے پہلے تجھے سدھرنا پڑے گا۔ ماں چاہتی ہے بچے اچھی ہو تجھے سدھرنا پڑے گا، باپ چاہتا ہے بچے سدھرے تجھے سدھرنا پڑے گا، تم دونوں نہیں سدھرو گے بچے کبھی نہیں سدھریں گے۔ انہیں ایک ٹنڈی بیڑی، انہیں ایک ٹنڈی بیڑی، انہیں ٹنڈ بیڑی، کیا بنے گا؟ ابا پی کو رکھے تو امی پی کو رکھے تو بچے، سب شیئر ہولڈر گھر میں شیراں ڈال لیتی ہوں۔ میں مذاق نہیں کر رہا، یہ کارگزاری میوات میں جا کو دیکھو پورا خاندان مل کو بیڑیاں مرتا، دادا بھی بیڑی، باوا بھی بیڑی، عورتاں بیڑی، بچے بیڑی، نوجوان بیڑی، بوڑھے بیڑی، پورے بیڑیاں۔ دھواں دار تقریر کہاں کریں گے؟ وہ خود دھواں دار ہیں، کیا کریں گے دھواں دار تقریر؟ سب بیڑیاں مر، جیسے مہاراشٹر چلے جاؤ، یہاں چلے جاؤ تمہارے باگل کوٹ وغیرہ، گٹکے کھا کو منہ کو سنڈاس بنا کو رکھو ہی، منہ کی طرح نہیں ہے، وہ وغلدان کی طرح ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، پورا منہ، انہیں بھی گٹکا، انہیں بھی گٹکا، انہیں بھی چٹکا، انہیں بھی چٹکا، سب مار کو بچا کو پھینکتے سے پیکٹ کو، بچے لوگ جھٹک لگ بیٹھی، میں تنڈی بیڑی میں مارتی سو یا تنڈ کبر میں مارتی سو۔ ہر ایک کے بیت الخلے ان کی زندگی کی کارگزاری سنا دیتی ہے، بھائی وہ بھی مسجد کے گھر میں تھوکے تو عورتیں گھومنے مارتی بول کو، مسجد میں آ کو تھوک 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 کو، بعض بے وقوفاں حضرت کیا کرے حضرت شروع سے عادت پڑ گئی، یہاں گھسیٹے کو تو اترتا سننے ہیں، اس لیے جا کو تنڈی بیڑیاں کا مار لکھ رہتی ہیں بیت الخلا میں۔ توبہ کریں گے انشاءاللہ، پورے تنڈی بیڑیاں سے توبہ کرو گے بھائی، گٹکوں سے توبہ کہو انشاءاللہ، گٹکوں سے بھی توبہ کرنا، تنڈی بیڑیاں سے توبہ کرنا، اور حرام خوری سے بھی توبہ۔ لون لیو می الون ان ہیل، کیا مطلب؟ لون کے معنی سودی قرضہ، الون کے معنی تنہا، کیا مطلب؟ لون لیو می الون، کیا مطلب؟ سود لینے والا اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، توبہ کے بغیر مرے گا تنے تنہا جہنم میں جائے گا۔ سودی کمائی کمانے والے کا گناہ بیوی پر نہیں، بچوں پر نہیں، تیرے اوپر فرض تھا بیوی بچوں کو حلال کھلانا، اگر تو حرام کھلا رہا ہے پورا گناہ تیرے سر پر۔ اور بیویاں بھی، بیوی کسے بولتی؟ شریک حیات، کیا بولتے ہیں؟ اب شریک حیات یہ خالی شریک مالک سرکی سنو، شریک حال نہیں، شریک قال نہیں، شریک حال بھی نہیں، شریک قال بھی نہیں، خالی شریک مال۔ اسی لیے مقولہ مشہور ہے، بچہ جو ہی آیا بیٹا، آتے ہی امی پوچھتی کھایا کیا بیٹا؟
بیٹا دوپہر کھانا کھائے کیا, چائے پیا کیا, کیا وہ انہوں آئے تو لائے کیا, انہوں کھایا کیا اور انہوں لائے کیا. ہمارے ہنوز گٹی جو تو عورتوں سے نہیں رہیں گے, نیک عورتیں ہیں. اللہ ان کو مہاجرات اور انصاریات کے نقش قدم پر چلائے. اللہ ان کو ازواج مطہرات کے نقش قدم پر چلائے. میں ہمارے بنگلور کے دلیندراؤں کو بول رہا ہوں, یہاں کی کیا بول رہوں گی ابھی, وہاں کی کارگزاری, منحوس کارگزاری سب وہاں سے ڈیلیٹ کر ڈالو. آپ لوگوں کے سامنے اس لیے سنا رہا ہوں, ویسے آپ نہ بن جائیں. گھر کو شوہر آیا, 4 فرض ہیں عورت پر. نمبر 1 اس کا استقبال کرنا. کیا کرنا؟ نمبر 2 مسکراتا چہرہ رکھنا. یہاں دیکھے تو اجڑا ہوا چمن, گھر کو آکو صورت دیکھے تو کہیں کچھ صورت دیکھا کی. شادی کے شروع میں دیکھتے اس ٹائم پر خوشی ہوتی تھی, اب بڑا صدمہ ہوتا ہے, بڑا صدمہ ہوتا ہے. کیوں؟ ہمیں ویسے بن گئی سو. لیکن میرے محترم خواتین سنو, استقبال کرنا مسکرا کر کرنا. علماء نے کہا شوہر جب آئے بن سورنا عورتوں کے اوپر فرض ہے. اتنا بن سورے بیوی, اتنا بن سورے, اتنا بن سورے شوہر, جتنا گاؤں گلی میں چن کھا کر آ رہا ہے. یہ تمہارے لوگوں کو گلی مناسبہ خلیو کھولی ہوں, ٹھیک ہے بھائی, چن کھا کر آ رہا ہے. وہ چن کھانے کے بعد بہت سارے غلاظتاں دماغ میں بس کو رہتی. تم نہ دیکھتے ہی غلاظتاں ختم ہو جانا کرو گے انشاءاللہ. تم نہ نہیں بول رہا جی, ان کو بول رہا ہوں, تمہیں میک اپ کر لے بیٹھتی, دوسرا کام نہیں. انہوں انشاءاللہ فوراً انہوں بھی انشاءاللہ. آپ حضرات غلاظت اتارنا اس انشاءاللہ. کیوں؟ حدیث پاک میں اذا نظر الیہا سرتہ, شوہر جب دیکھے بیوی پر, حضور سے پوچھا گیا ای المرأۃ خیر یا رسول اللہ, حضور نیک عورت کے بارے میں کچھ بتا دیں. ہمیں لوگ ایک صاحب کہنے لگے حضرت کیا بتاؤں, ایک بار تو ٹلیا حضرت, نہیں میری بیوی کہاں, میری جورو کہاں, میری جورو کہاں. کیجیے گا تو بعد میں تو یہاں بازو کھڑی تھی, انہیں کیجیے گا تو نہیں حضرت. اسے شادی میں جب دیکھا اس کے بعد وہ میک اپ میں وہ شادی میں دیکھا انہیں جس کی بیوی پہچان سکیا نہیں. ویسی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ یہ لوگوں کی روح نکالنا, ایک لطیفہ روح نکالنا بول کر فوٹوਆਂ بتا دیے. دیکھو اسرائیل, یہ 4 لوگوں کی روح نکالنا آج رات کو. اسرائیل علیہ السلام دوسرے دن صبح کو خالی ہاتھ آ رہے. کیا قصہ اسرائیل کہ یا اللہ یہ 4 آدمیوں کو تمہیں روح نکالنا بول کو بھیجے نا, 4 میں سے ایک بھی دنیا میں نہیں ہے. میں وہ 4 میں سے ایک بھی دنیا میں, 4 یہ چاروں کے 4 عورتیں دنیا میں نہیں ہیں. کہ نہیں اللہ بہت تلاش کرا, کامی ملے نہیں, انہوں واپس آگامی. ایڈریس مس ہو گیا, کیا کہ دیکھو, ارے نہیں بھائی ایڈریس صحیح ہے, انہوں بھی وہاں چھین جاؤ, جا کو پھر واپس. کیا قصہ نہیں اللہ انہوں مانی ہی. کہا اسرائیل سنو, مغرب سے فالو کرو. کب سے؟ مغرب سے فالو کرو. فالو کرتے 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 مل جائیں گی. مغرب سے فالو کرے تو بعد میں پتا چلا حمام کو گئی سو ایک بن کر, نکل رہی سو دوسری بن کر. تب سمجھے اسرائیل علیہ السلام, او ہو انہوں کیا کی, تھوپلے کو جا رہی, تھوپلے کو آ رہی, تھوپلے کو جو آ رہے ہیں نکالنے کو آ رہی, اس پہ مجھے کنفیوز ہو جا رہا. یہ سوچ کر اسرائیل علیہ السلام روح نکالے. سب کس کا کمال تھا؟ سو کس کا کمال تھا؟ میک اپ کا. کس کا کمال تھا بولو؟ تو اس لیے ہمارے خواتین سے میں گزارش کرتا ہوں میک اپ نہ کریں. فجر پڑھو, آٹومیٹک اللہ چہرے پر ایسا نور دے گا, نورہم یسعی بین ایدیہم. فجر کی نماز کا نور قیامت کے دن تک باقی رہے گا. وہ نور کوئی دنیا میں کسی بھی کونے میں آپ خرید نہیں سکتے.
ہر ایک دیکھنے والا چہرہ دیکھ کر سمجھ جائے گا ارے بھی اس کے چہرے پر جو نور ہے کچھ تو ہے جس کی پردہ داری بے خودی بے سبب نہیں غالب. وہ نور کا چہرہ، نورانی چہرہ اللہ تعالیٰ فجر کی نماز سے دے گا. اور ظہر پڑھے گے تو من ترک صلاۃ الظہر لیس فی رزقہ برکۃ، ظہر پڑھنے پر اللہ رزق میں برکت دیتے ہیں، چھوڑنے پر اللہ رزق میں برکت ختم کر دیتے. من ترک صلاۃ العصر لیس فی جسمہ قوہ، جو عصر کی نماز چھوڑ دے اللہ جسم سے قوت کو نکال لیتے ہیں. من ترک صلاۃ المغرب لیس فی اولادہ ثمرہ، جو مغرب کی نماز چھوڑ دے اللہ اس کے نسل سے فائدے کو ہٹا لیتے ہیں. کیا مطلب؟ اس کی نسلوں میں اس کے اولاد سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. من ترک صلاۃ العشاء لیس فی نومہ راحہ، عشاء کی نماز چھوڑنے سے اللہ نیند میں راحت نہیں دیتے. اس لیے ہمارے خواتین، جیسے میں نے کہا سب سے پہلا کام استقبال کرنا. کیا کرنا؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جس وقت آخری ایام گزر رہے تھے، آخری دن، حضرت فاطمہ زہرا کو بلائیں. حضرت زینب کے گود میں لیٹی ہوئی تھی. فاطمہ زہرا کو بلا کر کہنے لگی بیٹی جاؤ، ابو جان دار ارقم میں ہیں، ابو کو بلا لے آؤ، اور یوں کہنا ابو آتے آتے یہ چادر لے کر آئیں، سردی بہت ہو رہی ہے. دوڑتی ہوئی گئی حضرت فاطمہ، دہلیز پر کھڑی ہوئی. حضور پہچان لیے، بھئی میری بیٹی کبھی نہ آنے والی آج آئی ہے، کچھ تو ہے ضروری کام. فوراً حضور علیہ السلام نکلے. حضرت فاطمہ کی خبر سن کر حضرت فاطمہ نے کہا چادر لے آئیں کسی کے پاس سے. تو چادر لے لیا. آپ جب آئے تو حضرت خدیجہ لیٹی ہوئی تھی حضرت زینب کے گود میں. انہوں نے اس حال میں اٹھنے کی کوشش کی. حضرت زینب نے پوچھا کیا بات؟ کہنے لگی بیٹی بس آپ کے ابو آ رہے ہیں، استقبال کے لیے کھڑنا چاہتی ہوں. حضرت زینب نے فرمایا امی آپ کے اب کھڑے ہونے کی حالت نہیں ہے، آپ لیٹے رہیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو اللہ کے رسول علیہ السلام ہمیشہ زینب کو، حضرت خدیجہ کو دیکھتے تھے، دہلیز پر مسکراتا چہرے کے ساتھ استقبال کرتی تھی. آج جب نہیں تو حضور کے دل میں بہت تکلیف ہوئی. ارے بھائی کوئی نہ گفتگو حال ان پر آیا ہوگا، تبھی تو زینب یہاں نظر نہیں آ رہی ہیں. سرکار آئے، زینب کو ہٹایا، حضرت خدیجہ کو اپنے گود میں ان کا سر رکھ لیا، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. اسی حال میں آپ نے چادر اڑایا. دیکھو بیوی ہو تو کیسی، جب آنسو نکلے حضرت خدیجہ کے گال پر سرکار کے آنسوؤں کے قطرے پڑے. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حال میں جبکہ خود بے حال ہیں، حضرت خدیجہ خود بے حال، اس حال میں تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی نہیں آپ ہرگز نہ روئیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. فرمایا خدیجہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں خدیجہ میں نے تجھے 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھلا سکا. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا معافی خود مانگی اور مانگ کر کہنے لگی نہیں حضور آپ نے جو حق مجھے جو اعزاز دیا، جو مجھے آپ نے عزت بخشی، وہ بہت بڑی چیز. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے الٹا یوں کہا جیسی خدمت آپ کی کرنی چاہیے میں نہیں کر سکی، میں معذرت چاہتی ہوں. محترم خواتین، حضرت خدیجہ اتنی بڑی مالدار خاتون، مکہ المکرمہ میں
سب سے پہلے 2 فلور کا مکان اگر کسی کا بنا وہ خدیجۃ الکبریٰ کا بنا، مکۃ المکرمہ میں اگر کسی کا دروازہ، کسی کی کھڑکی بیرون سے آئی وہ خدیجۃ الکبریٰ کے گھر کی کھڑکی آئی، انہوں نے ترکی سے دروازہ منگایا، کھڑکی منگایا، اور اس زمانے میں اتنی بڑی مالدار خاتون تھی، 3.5 لاکھ درہم قرض دی تھی مارکیٹ میں، قرض، تو اندازہ لگاؤ ان کی تجارت کتنی بڑی ہوگی۔ وہ خاتون اسلام کے لیے لٹاتے 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 آخر اتنا انجام ہوا، تمام کھڑکیاں، تمام دروازے بیچ کر ٹاٹ لگا دیا گیا۔ آخر وہ خاتون زملونی زملونی پر اللہ کے رسول کے کہنے پر 9 چادریں اڑانے والی، ان کے پاس 1 چادر بھی نہیں، سب اللہ کے راستے میں صدقہ۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری بیویاں شکر گزار بنیں، ناشکری نہیں، کمائی میں اونچ نیچ ہوتی رہے گی۔ ہم لوگ کوئی مغلیہ سلطنت کی نسل سے نہیں آئے، کوئی بادشاہ کے خاندان سے نہیں آئے، ہم لوگ کوئی پیڑھی در پیڑھی کروڑ پتی کی نسل سے نہیں آئے، ہم لوگ ایک معمولی سے مزدور طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ملی تو روزی، نہیں ملا تو روزہ، ویسی زندگی۔ لیکن آپ کے مرد حضرات کتنا کمائی کے لیے در در بھٹکتے ہیں، کتنی اونچ نیچ بات سنتے ہیں، کتنا یہ لوگوں کے پاس ذلیل ہوتے ہیں، کتنا ان لوگوں کو کوسا جاتا ہے، ان لوگوں کو بولا جاتا ہے، ان لوگوں کو ٹھکایا جاتا ہے، ان لوگوں کو کسا جاتا ہے، ان لوگوں کو ہر اعتبار سے آزمایا جاتا ہے۔ آپ مارکیٹ کو ہرگز نہیں جانتے، آپ ان حالات کو ہرگز نہیں جانتے، اس لیے ہم لوگ اپنے مطالبے پر بضد رہتے ہیں، بالآخر مردوں کو حرام میں مبتلا ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے میں عاجزانہ جو اللہ دیے اس پر راضی، اسی لیے کہا شوہر کا استقبال کرو، شوہر کے لیے مسکراؤ، تاکہ شوہر جتنا دنیا میں ذلت برداشت کر کے آئے تب بھی وہ تمہاری مسکراہٹ کی عزت کی وجہ سے اس کی تمام ذلتیں دور ہو جائیں۔ اور تیسری چیز، شوہر کی خدمت سب سے بڑی عبادت، شوہر کی خدمت سب سے بڑی عبادت، جتنی خدمت کرو گی اتنا اللہ کی نیک اور برگزیدہ بنتی چلی جاؤ گی۔ خدمت میں خاص طور پر ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، خدمت کتنی خدمت کرنی چاہیے؟ ایک تو خدمت یہ ہے شوہر کے تقاضے کو جان کر، ایک ہے ملازمت، ایک ہے خدمت۔ عام طور پر ہمارے خواتین ملازمت کسے کہتے ہیں؟ بول کر کرنے کا نام ملازمت، بول کر کرنے کا نام نوکری، بول کر کرنے کا نام کام۔ خدمت کسے؟ پہچان کر کرنے کا نام خدمت ہے۔ آپ نے پہچان لیا شوہر کو پانی کی ضرورت ہے، پانی پلا دیا، کافی کی ضرورت ہے، کافی پلا دیا، تھک کر آ رہا ہے، آرام کی ضرورت ہے، بھئی اس کو آرام کے لیے بستر بچھا دیا، اس کو کھانے کی ضرورت ہے، دسترخوان بچھا دیا، اس کو کپڑے بدلنے کی ضرورت ہے، کپڑا پیش کر دیا، اس کو نہانے کی ضرورت ہے، غسل کا پانی رکھ دیا، بغیر بولے کہ اس کے مزاج کے مطابق چلنا، یہ بیوی کی صحیح بیوی، نیک بیوی اور ہمدرد بیوی کی علامت ہے۔ اور ہماری بیویوں کو وہ دعا ہمیشہ جو ہم نکاح میں کرتے ہیں وہ سمجھنا چاہیے۔ ہم ہمیشہ نکاح میں یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان کو 2 بدن ایک جان بنا دے، 2 زبان ایک بول بنا دے، 2 عقل ایک سوچ بنا دے، 2 نظر ایک منظر بنا دے، 2 کان اور ایک سننا بنا دے، 2 مزاج اور ایک کیفیت بنا دے۔ یا اللہ ان کو نسبت اتحادی نصیب فرما، خلوت کی اتحاد، جلوت کی اتحاد، قولی اتحاد، فعلی اتحاد، اور ہر اعتبار
پیار سے یہ دونوں ایسے متحد ہوں، مثالی دلہا اور دلہن بن جائے، مثالی شوہر اور بیوی بن جائے، مثالی ماں اور باپ بن جائے، ایسی جوڑی، ایسی جوڑی، ایسی جوڑی، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری، اس طرح کی اتحاد ان کے اندر پیدا ہو جائے تب جا کر بچوں کی تربیت ہوگی۔ اس لیے کہ ہر بیٹا کے لیے پہلا ہیرو اس کا باپ ہے، اور ہر بیٹی کے لیے پہلی نمونہ، پہلے آئیڈیل وہ اس کی ماں ہے۔ ہر بچی ماں کی طرح ہوتی ہے، ہر بیٹا باپ کی طرح ہوتا ہے۔ اگر تم اپنے اولاد کو سدھارنا چاہتے ہو، تمہیں سدھرنا ہوگا۔ جب تم سدھرو گے انشاءاللہ اللہ گھر کو جنت بنا دے گا۔ علی فی الجنہ، فاطمہ سید النساء فی الجنہ، حسن حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اللہ سب کو جنتی بنائے گا۔ وہ جنتی بنائے گا کب؟ جب انشاءاللہ ہم نیت کریں، ہم ضرور بھی ضرور جنت کے نقش قدم پر چلیں گے، جنتی بننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پھر دیکھنا اس علاقے کو، ہنوز گٹے کو اللہ جنت کا ایک نمونہ بنائے گا۔ گھر جاتے ہیں جنت کا ماحول، نکلتے ہیں جنت مدینے کا ماحول، مسجد جاتے ہیں مسجد نبوی کا ماحول، بچے کو دیکھتے ہیں مدینے کے بچوں کا ماحول، عورتوں کو دیکھتے ہیں صحابیات کا ماحول، مردوں کو دیکھتے ہیں صحابہ کا ماحول۔ پھر یہ گاؤں انشاءاللہ ایسا نمونہ بن جائے گا، ہر گاؤں والے اس گاؤں میں آ کر اپنے گاؤں کا نمونہ لے کر جائیں گے۔ اللہ ہمیں کہی ہوئی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے فہم میں، ہمارے سوچ میں، ہمارے فکر میں، ہمارے جذبات میں اللہ برکت نصیب فرمائے۔ ہر طرح کے خیر اللہ مقدر فرمائے، ہر طرح کے شر سے اللہ ہمیں حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مکتب کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ نظر بد سے اللہ مکتب کی حفاظت فرمائے، اللہ خیر کا معاملہ فرمائے، شر سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ حضرت نے ہمارے درمیان میں بہت اچھی نصیحتیں فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے ہماری بستی میں الحمدللہ اقامتی ادارہ ہے، بچوں کے لیے مکتب ہے، اس کے علاوہ بڑی مستورات اور بالغ حضرات کے لیے بھی اس سے پہلے 2-2.5 مہینے پہلے جلسہ ہوا، اس میں اعلان ہوا الحمدللہ 4 جگہ 4 معلومات کے ذریعے سے مکتب چل رہا ہے۔ کل اس کا امتحان بھی ہوا، اچھے نتائج بھی آئے، لیکن مرد حضرات میں بھی اللہ نوازا کہ ابھی آپ حضرات کی داخلہ لے آپ